جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. میں بھی حج کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی خواہش ہے حج کرنے کی، مال و دولت نہیں ہے تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ پیدل نکل جاؤں. شہاب بھائی سے میری ایک ریکویسٹ، پلیز آپ اللہ کے واسطے سفر اگر کر رہے ہیں حج کا تو انشاءاللہ ضرور کیجئے، لیکن آپ پیدل حج کا سفر مت کیجئے، سواری سے انشاءاللہ اس کا سفر کیجئے. ہر ایک انسان پر حج کا کرنا فرض نہیں ہے، فرض اس پر ہے جو انسان طاقت رکھتا ہو. اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 97 میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو انسان طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو مال و دولت کی، اس پر حج فرض ہے، کسی پر بھی نہیں. میں بھی حج کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی خواہش ہے حج کرنے کی، مال و دولت نہیں ہے تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ پیدل نکل جاؤں، لیکن دیکھتا ہوں پہلے علماء کرام سے رابطہ کرتا ہوں کہ کیا یہ چیز صحیح ہے کہ کیا میرا پیدل جانا صحیح ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات بتائی جاتی تو وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز یعنی آسانی کو اختیار کرتے اور آسانی کے اختیار کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے، اور یہی امت کو کرنا بھی چاہیے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے شہاب بھائی ہمارے جو الحمدللہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پیدل حج کرنے کے لیے، جو کیرلا سے نکلے ہیں مکہ جانے کے لیے، ان کے تعلق سے انشاءاللہ میں بتانا چاہوں گا کہ شہاب بھائی جو آج حج کرنے کے لیے الحمدللہ نکلے ہیں، ایسے اور بھی کچھ بھائی شہاب بھائی کے بعد میں نکلے ہیں یہ ارادہ کر کے کہ ہم بھی حج کرنے جائیں گے. ان سے آپ یہ ویڈیوز پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان سے جب باتیں کی گئی تو کسی نے کہا کہ اس کے پاس پاسپورٹ نہیں، تو کسی نے کہا کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں. اس تعلق سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ کیا اس طریقے سے کرنا صحیح ہوگا. تو دیکھیے، اس معاملے میں شہاب بھائی سے الحمدللہ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پلیز میری بات نہ سن کر کے جو میں کہہ رہا ہوں اور قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہے، انشاءاللہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیے، اللہ کی بات کو مانیے. اور حج کرنے جب آپ جا ہی رہے ہیں تو الحمدللہ مجھ جیسے ناچیز انسان کو بھی دعا میں یاد رکھیے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کا جانا، آپ کا حج کا کرنا قبول فرمائے، کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جانا پیدل اور سواری سے دونوں طریقے سے ہمیں جواز ملتے ہیں. لیکن شریعت اسلام نے اگر کوئی چیز بیان کی ہے تو اس میں آسانیاں فرمائی ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو اختیار کیا ہے تو وہ دو چیزوں میں سے آسانی، یعنی جو چیز صحیح ہوتی اور آسانی ہوتی اس کو اختیار کیا، اور اس کو اختیار کرنے کے ساتھ امت کو اس بات کا اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سبق دیا کہ یہ آپ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کی بات کو مانو. کیونکہ یہ جو بات کہتے ہیں بلکہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے شہاب بھائی سے کہ اللہ کے واسطے پلیز مجھ جیسے ناچیز آپ کا چھوٹا بھائی میری بات کو سمجھ کر سن کر انشاءاللہ آپ عمل کیجئے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور تمام لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے. لیکن پیدل حج کرنے سے بہتر ہے کہ آپ انشاءاللہ سواری اختیار کریں، وہ زیادہ اچھا ہے. پیدل حج کرنے کے معاملے میں حدیثیں آتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1537، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کے قریب سے پہنچتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھا اپنے 2 بیٹوں کے سہارے سے حج کے لیے پیدل جاتا ہے. تو اس کو بتایا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم اپنے باپ کو پیدل حج کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا کہ یہ انسان اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کے حج کی ضرورت نہیں. تو یعنی پتہ چلا کہ اس انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ تم سواری اختیار کرو اور جاؤ. سواری اختیار کرنے کو کہا کیوں؟ چونکہ اس میں آسانیاں ہیں، اور اس زمانے میں گھوڑے بھی ہوتے تھے، اونٹ بھی ہوتے تھے، آپ جانتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں تو اور آسانیاں ہیں. ہمارے پاس فلائٹ ہیں، آپ فلائٹ سے انشاءاللہ جا سکتے ہیں.
استطاعت ہے کہ نہیں فلائٹ سے جانے کے لیے، انشاءاللہ اس کا ذکر میں آپ کے آگے کروں گا، اس کو بھی آپ سمجھیے۔ دوسری ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں ایک عورت نے اس بات کی نظر مانی تھی کہ وہ پیدل حج کے لیے جائے گی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ سلسلہ جب پہنچا، یہ مسئلہ جب پہنچا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کہو کہ وہ پیدل جانے سے رک جائے اور سواری اختیار کرے اور تب جائے۔ تو میری ریکویسٹ ہے شہاب بھائی سے کہ آپ پلیز اللہ کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پر انشاءاللہ عمل کر کے چلیے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے آپ کے سفر میں، اللہ رب العالمین سواری سے آپ انشاءاللہ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس معاملے میں آسانی پیدا فرمائے گا، چونکہ جو پیدل کا سفر ہے آپ خود بھی جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تر پریشانیوں سے گزرنا ہوگا، اور اس میں آندھی طوفان آنا، ٹھنڈ کا آنا، کیونکہ اب آنے والا وقت جو ہے وہ ٹھنڈ کا آ رہا ہے، اور اس وقت میں برسات چل رہی ہے، کس طریقے سے آپ گزر کے جا رہے ہوں گے، کس طریقے سے آپ پر پریشانی آ رہی ہوں گی، یہ چیزیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام الحمدللہ دیا ہے کہ امت کو تکلیف نہ ہو، یعنی انسان کو تکلیف نہ ہو، وہ اس معاملے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں عمل کرے تو انشاءاللہ ان پر پریشانیاں گرا نہیں ہوگی۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ انشاءاللہ ضرور بالضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام مان کر آپ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی وہاں سے سواری اختیار کر کے جائیں۔ آخری بات کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں استطاعت نہیں ہے، لیکن الحمدللہ دل میں بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں تو میں پیدل نکل جاؤں گا۔ تو میرے بھائی آپ پیدل نہیں جائیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے، وہ آسانی ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کے لیے آپ کو منع فرمایا کہ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے پھر بھی آپ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ حج اللہ رب العالمین نے استطاعت والوں پر فرض فرمایا ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں مال و دولت کی، ان پر فرض فرمایا ہے، کسی پر بھی نہیں۔ نہیں تو اگر اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تو ہر صحابہ کرام ہر سال کے لیے پیدل حج کے لیے نکل جاتے، ہر ایک بندہ نکل جاتا، چونکہ ہم سے زیادہ محبت رکھنے والے تو وہ لوگ تھے۔ تو اس لیے دھیان رکھیے، یہ بات لکھی ہے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 97 میں، جس میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین نے حج فرض اس پر کیا ہے جو استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو مال و دولت کی، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے حج فرض کیا۔ تو لہٰذا یہ بہانہ تو آپ لوگ کے پاس نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس اس بات کی طاقت نہیں ہے تو اس لیے ہم پیدل نکل رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کے لیے منع فرما دیا کہ حج اس پر فرض ہے جو انسان اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ اس کے پاس مال و دولت ہو اور وہ چلا جائے۔ تو جب آپ کے پاس مال و دولت نہیں، تو استطاعت نہیں ہے، تو پھر حج بھی نہیں، آپ کے لیے حج فرض نہیں ہے تب تک جب تک آپ استطاعت والے، طاقت والے نہیں ہو جاتے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے سفر میں آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ رب العالمین آپ کو انشاءاللہ قرآن و حدیث پر اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امن کا پیغام انسانیت کے نام۔